الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک و خالق کے لیے ہے، ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ احادیث کی تقریباً تمام بڑی کتابوں میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور مشہور بھی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 صحابی آئے، اور صحابی کون ہیں؟ ایک کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو اکثر کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کی دھرتی میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی کے بعد میری پیشانی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ یعنی اس امت محمدیہ میں اللہ کے پیغمبر کی ذات کے بعد اگر کسی دوسری شخصیت نے اللہ کو سجدہ کیا تو وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے صحابی عبداللہ ابن عمر ہیں، خود بھی جلیل القدر صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی کے صاحبزادے بھی ہیں۔ اور تیسرے صحابی حضرت عثمان ابن مدعون رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے 3 یا 4 لوگ ایسے تھے
کہ جو اس زمانے میں بھی اللہ کی توحید پر قائم تھے، جن میں ایک ورقہ بن نوفل تھے، ایک حضرت زید تھے، اور ایک ہی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ تینوں جلیل القدر صحابی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے 3 بڑے معاملات کے بارے میں سوال کیا. آپ کی نماز کے بارے میں، بالخصوص رات کی نماز کے بارے میں، نفلی نماز کے بارے میں، آپ کے روزوں کے بارے میں، اور نمبر 3 آپ کی گھریلو زندگی یا آپ کی شادیوں کے بارے میں. یہ 3 آپ کی زندگی کے بڑے معاملات ہیں. سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر کے یہ معاملات کس طرح سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر رات کو نماز پڑھتے بھی ہیں، سو بھی جاتے ہیں، نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، آپ نے شادیاں بھی کی ہیں. تینوں صحابی یہ تینوں باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں کہ کہاں اللہ کے پیغمبر اور کہاں ہم. آنے والے صحابی بھی بڑے ہیں، جن سے سوال کیا گیا وہ عائشہ صدیقہ بھی بڑی ہیں، اور جو 3 معاملات کے بارے میں سوال ہوا ہے وہ معاملات بھی بڑے ہیں. اور اس کے بعد جو انہوں نے نیت کی ہے یا ارادہ کیا ہے وہ ارادہ بھی بظاہر بڑا نیک ہے. ایک فرمانے لگے کہ میں آج کے بعد رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات نفل پڑھتا رہوں گا. ایک فرمانے لگے میں آج کے بعد کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، مسلسل روزے رکھتا رہوں گا. اور تیسرے فرمانے لگے کہ میں شادی نہیں کروں گا، شادی میں انسان مصروف ہو کر اللہ کی عبادت سے شاید تھوڑا سا غافل ہو جائے. یہ ابھی وہاں سے نکلے، کائنات کے امام تشریف لائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی اللہ کے پیغمبر کو سارا واقعہ سنایا. کائنات کے امام نے ان کو بلایا اور فرمایا دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ولیکن اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، وانوم و ایقظ، میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی رہتا ہوں، واتزوج النساء، میں نے شادی بھی کی ہے. اور یہ بات یاد رکھو یہی میرا طریقہ ہے. اور آگے وہ پھر عظیم الفاظ ارشاد فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اگر کوئی میرے اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کا میری ذات کے ساتھ، میری سنت کے ساتھ، میری شریعت کے ساتھ اور میرے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. حضرات یہ بات اپنے آپ کو سمجھا لیں. نیکی وہی نیکی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے پیغمبر کے ارشاد کے مطابق ہے. عمل جیسا بھی ہو، کرنے والا جتنا بڑا مرضی ہو، لیکن اگر اس کے اوپر اللہ کے پیغمبر کی اگر مہر نہیں لگی ہوئی، وہ عمل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک ٹکے کی اہمیت نہیں رکھتا. اس لیے مسلمان کا فرض ہے جب بھی کوئی عمل کرے اسے دیکھ لے کہ کیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے امام کے ایک اور جلیل القدر صحابی ہیں. مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا صحابہ کرام کا ایک مجمع، ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے. ان میں سے ایک آواز لگاتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. وہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے ہیں، 100 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح کرتے ہیں. پھر وہ بولتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. پھر سارے سبحان اللہ پڑھنے لگ جاتے ہیں.
आवाज़ बुलंद इज्तिमाई तौर पर, फिर वो कहता है 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, फिर सारे 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, बड़ी सख्ती से इरशाद फरमाया, ओ अल्लाह के पैगंबर के सहाबियों, तुम्हें क्या हो गया है? अभी तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कफन का कपड़ा खुश्क नहीं हुआ, अभी तो अल्लाह के पैगंबर के इस्तेमाल में रहने वाले बर्तन अल्लाह के पैगंबर के घर में मौजूद हैं और तुमने ये बिदअत शुरू कर ली है। गौर फरमाइए, अमल करने वाले कौन है? सहाबा किराम। जगह कौन सी है? मस्जिद नबवी। और अमल कौन सा है? अल्लाह का जिक्र, जिसके बारे में कुरान कहता है वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा अमल है। तीनों काम बड़े, अमल भी बड़ा, जगह भी बड़ी, अमल करने वाले भी बड़े। लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, हादिही बिदअतुन, इस काम के ऊपर अल्लाह के पैगंबर की मोहर नहीं लगी हुई, आपकी तस्दीक नहीं है, आपका अमल नहीं है, लिहाजा ये कारे सवाब नहीं है बल्कि बाइसे अजाब है। यही अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा सफ़र पे हैं, एक मस्जिद में पहुंचे, मुअज्जिन ने अजान दी। अजान देने के बाद मुअज्जिन ने बाआवाज़े बुलंद कहा, लोगों नमाज का वक्त हो गया है, जल्दी जल्दी मस्जिद में आ जाओ। जिस तरह आज हमारे यहाँ बास मसाजिद में रिवाज है, अजान देने के बाद ऐलान करते हैं, नमाज में 10 मिनट रह गए, नमाज में 5 मिनट रह गए। साफ ज़ाहिर है ये काम नेकी समझ के ही करते हैं। नहीं मेरे भाइयों, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा है और अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में नाबीना हो गए थे। जिस आदमी ने इनका हाथ थामा हुआ था, उसे कहने लगे फौरी तौर पे मुझे इस मस्जिद से ले चलो, इस मस्जिद में अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत नहीं बल्कि अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत के खिलाफ बिदअत हो रही है, लिहाजा मैं ऐसी मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ूंगा जिस मस्जिद में अल्लाह की पैगंबर की मोहर के बगैर कोई काम हो रहा है। हजरात समझिए तो सही, दीन किसका नाम है? इस्लाम किसे कहते हैं? क्या इस्लाम ये कि जो मर्जी दिल में आए नेकी के नाम पे करते जाओ? ये इस्लाम नहीं है। कोई कहता है जी इन्होंने चुप का रोजा रखा हुआ है, और मेरे भाइयों ये कौन सा इस्लाम है? कोई कहता है जी इन्होंने नंगे पांव चलने की कसम खाई है जी, ये बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, ये कौन सा इस्लाम है? कोई कहता है जी इन्होंने शादी नहीं करनी, ये कौन सा इस्लाम है? कोई कहता है जी इन्होंने चिल्ला काटा हुआ है जी, और मेरे भाइयों ये कौन सा इस्लाम है? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये सब कुछ दीन के नाम पे धंधा होता है, और आप जैसे हमारे जैसे सादा लोग ये समझते हैं कि ये बड़ा नेकी का काम है। ना मेरे भाइयों, अपने आप को सिर्फ एक बात समझा लो, नेकी सिर्फ वही नेकी है जिस पर अल्लाह के पैगंबर की मोहर लगी हुई है, वरना इसके अलावा कोई बड़े से बड़ा काम भी नेकी का काम नहीं हो सकता। मशहूर ताबी सैयदना सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، عید کے میدان میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، میدان عید میں نفل پڑھنا شروع کر دیے، سلام پھیرا۔ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا نفل پڑھ رہا ہوں، فارغ تھا، وقت تھا، وضو تھا، سوچا نفل پڑھ لوں۔ کہا سنت سے تو ثابت نہیں۔ وہ کہنے لگے یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے جس طرح آج ہم کہتے ہیں او جی کیڑا کوئی غلط کام کر رہا ہے، نیکی دا کام ہی ہے نا جی، کم تے ماڑا نہیں نا۔ انہوں نے بھی یہی کہا، کہنے کے باوجود باز نہیں آئے۔ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ غصے میں آئے، فرمانے لگے اللہ تمہیں اس عمل کی وجہ سے ثواب نہیں عذاب دے گا۔ غور فرمائیے، میدان عید ہے، پڑھنے والا تابعی ہے اور پڑھ نفل رہا ہے۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں اللہ تمہیں ثواب نہیں دے گا، عذاب دے گا۔ اس نے سوال کیا حیران ہو کے، کہنے لگا نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ عذاب دے گا؟ یعنی پڑھ تو میں نماز رہا ہوں نا، نفل نماز پڑھ رہا ہوں۔ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کے الفاظ سنیے، آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ فرمانے لگے اللہ تمہیں نماز کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کی خلاف ورزی کی وجہ سے عذاب دے گا۔ حضرات یہ ہے دین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ساری زندگی دیکھو، اپنے بڑوں کی، اسلاف کی، علماء کی ساری زندگی دیکھ لو، ایک ہی جتن، ایک ہی کوشش کہ کام وہ کرنا ہے جس پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر لگی ہوئی۔ مشہور واقعہ ہے، صحابہ اکرام سفر پہ جا رہے ہیں، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، وہاں بسنے والے قبیلے نے صحابہ اکرام سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ تقریباً تمام مفسرین نے یہ واقعہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہے، اور یہ واقعہ بھی مشہور ہے۔ جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے سلوک اچھا نہیں کیا، اچانک ان کے قبیلے کا سردار اس کو کوئی چیز کاٹ گئی، حکیم ڈاکٹر علاج افاقہ نہیں ہوا، سوچا یہ لوگ کسی نئے علاقے کے ہیں، پوچھیں شاید کوئی علاج بتا دے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، انہوں نے کہا ہم اس کا علاج کر دیں گے لیکن شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اس دم کے بدلے میں، علاج کے بدلے میں 40 بکریاں لیں گے۔ وہ مشکل میں تھے، وہ تھا بھی قبیلے کا سردار، اس نے کہا جی آپ دم کریں، علاج کریں، اگر صحیح ہو گیا تو 40 بکریاں دے دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ شفا تو ہے نا اللہ کے قرآن میں۔ یہ آج گزشتہ رات کی بات ہے، میرے پاؤں کا علاج چل رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں، شدید درد تھا، ویسے الحمدللہ آخری مرحلہ ہے، آپ دعا فرما دیجئے گا اللہ تعالیٰ مکمل صحت یابی دے دے۔ شدید درد، نیند ہی نہیں آ رہی، رات کے 2-2:30 بج گئے۔ اچانک یہ بات میرے ذہن میں آئی، جمعے کی تیاری بھی تھی، یہ واقعات بھی ذہن میں تھے۔ میں نے اول آخر درود پاک پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پاؤں کو دم کیا۔ آپ یقین جانیے اللہ نے سکون کی نیند عطا فرما دی۔ ہم کرتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں، ہم صرف سنتے ہیں، ہم سر دھنتے ہیں، ہم سبحان اللہ کہنے والی مخلوق ہیں۔ سن لیا، واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، عمل کوئی نہیں۔
اور میرے بھائیوں اپنایا بھی کرو، عمل بھی کیا کرو۔ آرام آ گیا، 40 بکریاں انہوں نے دے دی، صحابہ اکرام میں آپس میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئے۔ کچھ کہنے لگے ٹھیک ہی ہے، کچھ کہنے لگے ابو سعید یہ آپ نے عجیب ہی کام کر دیا، قرآن پاک کا دم کرنے کے آپ نے معاوضہ لے لیا، پیسے لے لیے، بکریاں لے لی، اور وہ بھی تھوڑی نہیں، 40 بکریاں آج کی مارکیٹ کی قیمت کے مطابق کم از کم میرا خیال ہے 4 لاکھ روپیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ پیسے بنتے ہو۔ ایک دم کرنے کا 4 لاکھ روپیہ لے لیا۔ قصور والے سوال کرتے ہیں او جی تقریر کر کے پیسے لینے جائز نہیں؟ او جی یہ جمعہ پڑھا کے لوگ پیسے لیتے ہیں، یہ جائز ہے؟ قربان جائیں آپ کے وہابیوں، دیتے بھی بہت ہو، سوال بھی بڑے کرتے ہو، یعنی دیتے وقت مٹھی بند کرتے ہو، سوال کرتے وقت بڑے شیر ہو جاتے ہو۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، علماء کو بھی سلامت رکھے۔ آپ دل کھول کے خدمت کیا کرو، اب کرتے بھی ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ اور آنے والوں کو لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ ضروریات ہر انسان کی ہیں، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ لالچ کا پہلو نظر نہ آئے۔ باقی اللہ رزق دینے والا ہے۔ 40 بکریاں لے لی، صحابہ نے کہا ابو سعید تو نے ٹھیک نہیں کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے یہ کون سا مشکل کام، یہ بکریاں ہمارے پاس رہیں گی، ہم واپس اللہ کے پیغمبر کے پاس جائیں گے، مسئلہ پوچھیں گے، اگر اللہ کے پیغمبر نے اجازت دے دی تو یہ میں بکریاں اپنے استعمال میں لاؤں گا، اگر اللہ کے پیغمبر نے اجازت نہ دی تو یہ ساری کی ساری 40 بکریاں میں ویسے ہی چھوڑ دوں۔ اور صحابہ کا ایمان جس قدر بلند تھا نا، انہوں نے ایسا کرنا بھی تھا۔ واپس آئے، اللہ کے پیغمبر سے مسئلہ پوچھا، اس عمل پہ مہر لگوائی، کائنات کے امام نے تصدیق کر دی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک کیا، یہ سودا غلط نہیں ہے، بلکہ بہترین کمائی اللہ کے قرآن کی کمائی ہے۔ پھر جا کے جب مہر لگ گئی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ان بکریوں کو اپنے لیے حلال سمجھا، اتنی دیر تک ان کو اپنے استعمال میں نہیں لیا۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر کی مہر ضروری ہے، اس کے علاوہ دین دین نہیں ہے، شریعت شریعت نہیں ہے، نیکی نیکی نہیں ہے۔ اور آخری بات، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہیں، سفر پہ ہیں، شام کی سرحد پر پہنچے، سرحد پر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ملک شام میں ایک وبا پھیل چاہیے، اور وہ وبا ہے طاعون، یعنی کینسر کی وبا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں محفوظ فرمائے۔ کینسر کی وبا پھیل گئی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی رک گئے، اپنے لشکر کو بھی روک دیا، فرمایا کہ آگے نہ جائیں، خطرہ ہے۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، فاروق اعظم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں آفرار من قدر اللہ، عمر اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ فرمایا نہیں، پہلے مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میری جماعت میں کوئی ایسا شخص ہو جو اس مسئلے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث بیان کر سکے۔ مشہور صحابی عبد الرحمن ابن
औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं। फरमाते मैंने अल्लाह के पैगंबर से अपने कानों से सुना है, अगर किसी जगह पर वबा फैल जाए वहां के लोगों को उस इलाके से भागना नहीं चाहिए, और अगर बाहर से आने वालों को, दूसरे इलाके वालों को पता चल जाए कि फलां इलाके में वबा फैल चुकी है, उनको वहां पे जाना नहीं चाहिए। बात की समझ आ गई? मसला समझ आ गया। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मौला तेरा कितना शुक्र है, आज मेरी जमात में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कायनात के इमाम की अहादीस के मुहाफिज हैं और सुन्नत हमारे सामने पेश करते हैं। मौला तेरा शुक्र है, अल्लाह के पैगंबर की मोहर हमारे सामने आ गई, मसला वाज़े हो गया। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने वापस जाने का फ़ैसला कर। क्यों? अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत, आपकी मोहर, आपका फरमान, आपका इरशाद, यही मुसलमान की ज़िंदगी है, यही मुसलमान का ओढ़ना बिछोना है, यही मुसलमान के दिन रात है, यही मुसलमान की खुशी गमी है, यही मुसलमान की अपनी सारी ज़िंदगी का अमल है कि हर मामले में अमल से पहले देखा जाए इस अमल पर अल्लाह के पैगंबर की मोहर है कि नहीं है। अगर मोहर लगी है, अमल कीजिए, सवाब पाइए, कामयाब रहिए, और सुन्नतों पर अमल करने वाले दुनिया में भी कामयाब रहते, आखिरत में भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, लोगों, अगर आपने ये फैसला करना है कि अहादीस पर अमल करने वाले, अहादीस की हिफाजत करने वाले और सुन्नतों से प्यार करने वाले लोगों को क्या मुकाम मिलता है, आखिरत में तो पता चलेगा इंशाअल्लाह। ये अफसोस और इत्तेफाक की बात है कि गुज़श्ता चंद दिनों में हमारी जमात के बड़े बड़े मुहद्दिसीन फौत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बड़े बड़े मुहद्दिस, किसी ने 65 साल हदीस पढ़ाई, किसी ने 50 साल हदीस पढ़ाई, किसी ने 40 साल हदीस पढ़ाई। वो बड़े बड़े किबार उलमाए किराम हमारी जमात के इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह जाने वालों की अगली मंजिलों को आसान फरमाए और जमात का ये नुकसान पूरा कर दे, नेमुल बदल अता फरमाए। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आओ लोगों, अगर ये देखना चाहते हो कि इस तरह पक्के होकर, सिक्का बंद होकर, डटकर अल्लाह के पैगंबर की सुन्नतों पर अमल करने वालों का अंजाम क्या होता है, दो काम करो। इन उलमाए किराम के जनाजे देखो और इन उलमाए किराम के चेहरे देखो। खुदा की कसम, फौत हुए पड़े उनके चेहरे ऐसे थे, दिल करता था बंदा नजर ना हटाए। इतना नूर मैंने कभी किसी जिंदा शख्स के चेहरे पर नहीं देखा जितना नूर प्रोफेसर अब्दुर्रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाहि अलैह, रहमतम वासिया, उनके चेहरे। मैंने शेख अब्दुल हमीद हजारवी का चेहरा देखा, मैंने शेख अब्दुल रशीद हजारवी का चेहरा देखा। अपनी तकलीफ़ के बावजूद मुझे इनके जनाजों में जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने कारी मोहम्मद याहिया रसूल नगरी का चेहरा देखा, मैंने रहमतुल्लाह रब्बानी का चेहरा देखा, मैंने मौलाना सनाउल्लाह खान का चेहरा देखा, मैंने प्रोफेसर अब्दुर्रहमान लुधियानवी का चेहरा देखा,
میں نے مولانا محمد یونس بٹ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین رحمتم واسعہ ان کے چہرے دیکھے ہیں، اللہ کی قسم دنیا میں سمجھ آتی ہے کہ سنتوں اور حدیثوں سے پیار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، نہیں سمجھ آتی۔ تو آؤ لوگوں، ان کے جنازے بھی دیکھو اور ان کے چہرے بھی دیکھو، آپ کو احساس یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے پیغمبر کی سنتوں سے عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ لیکن ایک ہی فیصلہ کرو، عمل وہ کرنا ہے جس پہ اللہ کے پیغمبر کی مہر ہوگی۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔